ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جناب اس حصے میں ہم بات کریں گے کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر. اور ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروگرامز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں مختلف ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے پیغامات یا سوالات ہم تک پہنچتے ہیں اس کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. اور اس سیگمنٹ میں یہ بھی ہماری ایک روایت رہی ہے کہ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ براہ راست پروگرام ہے، اس میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے چلایا جائے گا. یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر لگا دیا گیا ہے جس میں انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے، سبز رنگ کی یہ پٹی ہے. اس نمبر پر جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں آپ شامل ہو سکیں گے. اور چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس سیگمنٹ کے ابتدا میں اس کا تذکرہ کرتا چلوں کہ آپ جب بھی کال کریں مختصر گفتگو کیجیے، اپنے اور اپنے علاقے کا نام بتائیے اور صحت کے حوالے سے یاد رکھیے جو صرف مسئلہ ہے وہ آپ بیان کیجیے. گفتگو جو کچھ آپ کی اور ہماری ہوگی یہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوگی. جو ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ آپ نے ہماری آواز سن کے اسی پہ ہماری بات کا جواب دینا ہے جو آپ سے پوچھا جائے. ٹی وی کے ذریعے اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے فون کان سے لگا کے، یا اس کی آواز تیز ہوگی، آپ اس کے قریب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ سے بات ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اور پھر بہت ساری کالز اس لیے ہمیں ڈراپ کرنی ہوتی ہیں. تو جناب یہ ابتدا میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا. معزز مہمان جناب اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے جزاک کے لیے. اللہ. حاجی صاحب جو ایک ہربلسٹ بھی ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور تحقیق کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں. جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ایک بڑے طویل عرصے سے اس کے اوپر ریسرچ بھی آپ کی جاری ہے. تو معزز مہمان کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. حاجی صاحب پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. پھر یہ کہ سیگمنٹ کے ابتدا میں ہی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ طریقہ علاج کے حوالے سے، کیونکہ ایک منفرد طریقہ علاج ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجیے تاکہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں. جزاک بسم اللہ اللہ. یسر. اللہ سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو، اللہ نشہ آباد رکھے آپ سمیت کل کائنات سب کو، ہم سب کو اللہ آباد رکھے. یہ پاکستان سلامت رہے، آمین. جہاں سلامت، اسلام سلامت رہے، اس ملک قوم کی ذاتی باتیں دشمن ختم ہو جائیں، یہ دنیا کا بڑا امیر ملک بن جائے اور بڑا کارآمد بن جائے. سب سے پہلے میں طریقہ کار یہ ہے کہ میں قرآن پاک کے ذریعے علاج کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیتوں سے علاج کرتا ہوں. پھر جڑی بوٹیاں جو 41 سال کے قریب مجھے ہو رہے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے، ان کے ذریعے میں علاج کرتا ہوں. اکثریت یہ ہوتی ہے کہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، جو قابل علاج ہے ان کا بھی علاج ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اپنے پروگرام میں چیز شیئر کرتے ہیں، ابھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، بخار والا بخار کی حالت میں ہے، دردوں والا دردوں کی حالت میں ہے، تاکہ میرے پاس سے ہنستا مسکراتا ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ میرا طریقہ علاج ہے. پھر ہم نے اے ڈی ایم نیچرلز کے والے سے ہم نے 2 یوٹیوب چینل بنائے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا جو چینل ہمارا چل رہا ہے اے ڈی ایم نیچرلز، خراب جو جڑی بوٹی کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے ہے. جی دوسرا چینل جو اے ڈی ایم نیچرلز آفیشیل ہے، جو بھی نیا بنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایمان اور ایمانداری کے مطابق ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دی. صرف ایک ویڈیو گئی ہے ٹھیک ہے. اور کم از کم 200 فون کال آئے ہیں، واہ جی واہ، بہت خوب. اور ہر شخص سوال ایک ہی ہے، اگلی کا اپلوڈ کرے. اپلوڈ کرو، بہت خوب جی. اس سے سب سے بڑی مجھے خوشی کیا ملی، جی. ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے بولا میرا بیٹا گھر میں چوری کرتا تھا اور اس نے یہ اس کو لگا کے دی. اس نے بار بار دیکھی، بار بار دیکھی، بہت آ کے بولا بابا آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. واہ جی واہ. یار میری اللہ نے مجھے انعام دیا. واہ جی واہ، بہت مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. جو اے ڈی ایم نیچرل آفیشیل جو ہے اس میں جو ہم پروگرام کریں گے اس کے بہت وسیع پروگرام ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور زندگی کا میرے یہ تقریباً 45 سال کا نچوڑ اس میں جمع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جو میں نے زندگی گزاری مشینری کے دور میں، روحانی دور میں اور جڑی بوٹی کے دور میں، جو لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایک سے ایک درد و کرب والا قصہ اس میں آئے گا جو میری آنکھوں دیکھا ہے. کچھ ہے کہ میں نے جو علماء سے سیکھا ہے، بڑے بزرگوں سے سیکھا ہے، وہ چیزیں میں قوم کے سامنے رکھوں گا، انسانوں کے سامنے. ہر مذہب کے انسان سے فائدہ اٹھائے گا. فائدہ اٹھا سکتا ہے. بہت خوب، یہ بڑی اچھی بات ہے جی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہنا چاہیے. جناب اب آئیں گے ذرا بیماریوں پہ اور اس کے علاج کے حوالے سے. طریقہ علاج کے حوالے سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک شرط آپ رکھتے ہیں وہ پانی کی، تو وہ ذرا بتا دیجیے تاکہ میں پھر سوال آپ کی خدمت. یا سر آپ کی بات بڑی پیاری ہے، لیکن شاید ہم دونوں کے کمزور ہیں. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی یہ بات کہتے ہیں، ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے، جو بازار سے خرید کے لے کے آئے. ٹھیک ہے.
لوگ لے کے آتے ہیں، لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ 1-2% لوگ ایسے ہیں کہ تو تھیلا بھر کے بوتلوں کو لے کے آتے ہیں، مگر خالی بوتلیں ہوتی ہیں۔ خالی بوتلیں یہ بوتلیں آپ پڑھ کے دے دیں میں نے کینیڈا بھیجنی ہے، یہ بوتل پڑھ کے دے دیں میں نے امریکہ بھیجنی ہے۔ وہ اللہ کے بندے پانی پڑھ کے دیا جاتا ہے، آپ کو پانی کے لیے کہا نہیں جی ہم نے بوتل کا سنا ہے جی، واہ جی، بہت خوب۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم دونوں میں کوئی کمی ہے، پھر آپ پہ ہو نہ ہو، شاید میری زبان میں کمی ہو نہیں، سکتی میرے ہے، میں تو بہت زیادہ کمی کو۔ کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندو پانی بھرا لے، نہیں گھر سے نہیں لا سکتے تو آپ بازار سے لے لو، جو چھوٹی بوتلیں لے لو، لا کے دم کرا کے لے جاؤ واپس، جا کے پانی بڑھاتے رہو، تو فائدہ یہی ہے کہ ختم نہ کرو۔ آپ کو تمام چیزوں کے جن ہیں، جادو ہے، بیماری ہیں، آپ کے کیا نام ہے اور مختلف قسم کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، سب وہ پانی پیتے بھی ہیں، چھٹے لگاتے بھی ہیں، آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ہر مذہب کے انسان کے لیے ہوتا ہے، کسی ذات پات کے لیے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ طریقہ علاج کا ایک حصہ ہے کہ جس میں پانی جو آپ لے کر آتے ہیں جو قابل استعمال ہو، پینے کے قابل ہو، اس کے اوپر دم کر کے دیا جاتا ہے، جس کو پھر آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں آپ کے مطلب میں وہ خالی بوتلیں لے کے چلے جاتے ہیں، پھر اس چیز سے باہر آ جائیے۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ پانی کے بوتل کا سائز کتنا ہونا چاہیے، آیا کتنے لیٹر کی ہونی چاہیے، یہ چھوڑ دیجئے، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا۔ اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیماریاں ہیں جس میں ہم خاص طور پہ یہ بات کرتے ہیں کچھ لا علاج بیماریاں ہیں، اب تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہو وہ لا علاج بن چکی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بات کہنی پڑتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آدمی چاہے بخار کی کیفیت میں جائے یا کسی میں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بیماری کا مستقل اس کے ساتھ ساری زندگی کا جو ہے وہ رشتہ کوئی بن گیا ہے۔ کوئی شوگر میں مبتلا، کوئی بلڈ پریشر میں، کوئی دیگر جوڑوں کے درد کے اندر جو چلا جائے، واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ کیوں آخر؟ یا سب کچھ قابل علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کرنا چاہے تب کی بات ہے، یہ یاد کرنا رکھو، چاہے تب کرنا چاہے بہت تب اچھی کی بات ہے، اگر وہ سے اور یاسر ٹھیک صاحب، ہونا چاہے تو۔ یاسر کو لانڈی جانا ہے، اگر جائے تو لانڈی پہنچ جائے، چاہے رکشے سے جائے، بس سے جائے، ٹرک سے جائے، ٹھیک ہے، پہنچ جائے گا۔ یاسر صاحب ہوں یا میں ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لانڈی جانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم پورا مہینہ بیٹھے ہیں، ہم نے لانڈی جانا تو ہم کبھی نہیں ممکن نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو لوگ علاج کرانا چاہتے ہیں علاج ان کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو علاج نہیں کروانا چاہتے ان کا علاج نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک اذیت ہے کہ جو ہم لوگ کیمیکل انڈسٹری میں جی رہے ہیں نا، برا نہیں ماننا، کیمیکل انڈسٹری میں جی رہا ہے، ایسا ہی ہے، خوب کہا۔ اس میں عذاب الہی مسلط ہے ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے، آپ اصل چیز کو ہضم نہیں کر سکتے، جی، نقل چیز کو کھانے کے لیے شوقین، بالکل جو چیز آپ کو تباہ کر رہی ہے، آپ کو پتہ بھی تباہ ہو رہی ہو، لیکن موقع ذائقے کی خاطر آپ نے کھانا ہی کھانا ہے۔ جی، سب سے بڑا قصور والدین ہے، میرے سامنے بدترین مجرم ہے تو وہ ماں باپ ہے، بدترین مجرم کہا تو کیا بولی، نہیں میرا بچہ جو ہے نا کریلا تو نہیں پیے گا، وہ بھائی اس کا علاج ہے، علاج کا ایسا نہیں وہ نہیں پیے گا۔ وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کا علاج نہیں کرتا۔ سی پی چائلڈ ہے، آرٹسٹک ہے، آرٹزم ہے، چھوٹے دماغ کے بچے ہیں، یا اتھائٹس کے مریض ہیں، موروں کے مریض ہیں، آنکھوں کے دماغ کے مرض کے مریض ہیں، کسی کو تو علاج کا حصہ ہے۔ کیا آپ سبزی، کیا کریلے کی سبزی نہیں کھاتے؟ بالکل کھاتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ بچے کے سامنے بولے یہ تو نہیں کرے گا، نہیں میرا بچہ نہیں کرے گا، وہ ماں باپ بدترین باپ ہیں، ماں باپ ہیں، بہترین نہیں بدترین برے۔ بالکل ایسا ہی، ان کو اپنی اولاد کی شفا نہیں چاہیے، ان کو صرف موقع مزے چاہیے اور صرف ٹرین چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ سے سوال میں پوچھ لوں، جی ضرور ضرور۔ آپ آ کے کوئی شخص مجھ سے کہتا ہے یار کہ میں نے اپنے بچے پہ لاکھوں روپے خرچ کیے، وہ کیا نام ہے 1000 روپے دو ہی لینے کے قابل نہیں ہے، کیا لاکھوں روپے خرچ کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ جھوٹ فریب ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے، ایسا ہے کہ جتنا بھی پتھر اٹھاؤ گے نیچے جھوٹ فریب ملے گا۔ کیا نہیں جی میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، کروڑوں خرچ کیے، ہاں جی یہ آپ کی دوائی 2500 روپے کی، نہیں یہ تو میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو بھائی آپ نے لاکھوں کروڑوں کیسے خرچ کیے؟ ٹھیک ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ زبانی جمع خرچ کرنے میں، ٹرن مارنے میں ایکسپرٹ ہو چکا ہمارا معاشرہ۔ ایسے ہی، یہاں سچائی آتی ہے وہاں پر پیٹ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، جو غلط ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے آپ کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اصل ہر بیماری قابل علاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا علاج کرانے والا لگ کے علاج کرائے اچھا تب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں، مختصر سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب. حاجی صاحب کچھ تذکرہ آپ کر رہے تھے لا علاج بیماریوں کے حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا بات مکمل ہو جائے تو پھر آپ ذرا اے ڈی ایم نیچرلز کے حوالے سے جو اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ چاہتے ہیں اس کی تشہیر کی جائے, اس پہ ضرور بات کیجیے. جی انشاءاللہ. تو یاسر ہم کیمیکل انڈسٹری کا مسئلہ بولا کہ ہماری کوئی چیز زہر سے خالی نہیں رہی. ٹھیک ہے. ہوا بھی دیکھو خالص نہیں, پانی ہمارے پاس ابھی تک جو آ رہا ہے گندگی والا آ رہا ہے. ہمارے چیز اثر روتے روتے چلے گئے, ریٹائرمنٹ ہو گئے, ایک بھی دوسرا بھی تیسرا, لیکن گندگی ختم نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. پورا سندھ پانی میں ڈوبا رہا, لیکن ہم لوگوں کو پانی ابھی تک نہیں مل رہا. پہلے پانی نہیں ہے, سندھ ڈوبا ہوا, لیکن ابھی تو لوگوں کو پانی پینے کے لیے پانی نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے نامہ مال ہیں آج سب کے. حقیقت یہ جیسے عوام ہوتی ہے ایسے حکمران بھی ہوتے ہیں. جس سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت, اللہ ہم پہلے ہمیں ہدایت دے, ہم نیک ہو جائیں. یا سر جب تک اس میں آپ ہم سب یا جتنے بھی وہ طبقے جن کی ذمہ داری ہے وہ اس جرم کو نہیں ختم کریں گے, اس کو ملاوٹ اور کیمیکل ہر چیز کو, جب تک صحت اچھی نہیں ہو سکتی. آپ کی میری نسلیں, ان کی نسلیں اور کتنی برباد ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے, میں سوچ رہا ہوں, برا نہیں ماننا, میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے لیکن غلط نہیں ہوگی. آج سے میں نے 30 سال پہلے اتنے آٹوزم بچے نہیں دیکھے تھے, اتنے آرٹسٹک نہیں دیکھے تھے, اتنے سی پی چائلڈ نہیں دیکھے تھے, اتنے شارٹ برین چھوٹے دماغ کے بچے میں نے نہیں دیکھے تھے, اتنے ہارٹ پیشنٹ میں نے 30 سال پہلے نہیں دیکھے تھے. میں نے دماغ کے درد کی مریض اتنے نہیں دیکھے تھے. کہنے میں گلے کے تکلیف, آج بھی تقریباً پورے پاکستان میں 100 میں سے 80 بندہ گلے کی تکلیف والا ہے, اور نزلہ زکام, نزلہ گر رہا, کھیرا گر رہا, عجیب عجیب نام دیے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز ناقص ہے, ہر چیز غلط ہے. پھر اس سے زیادہ غلط ہے ہم لوگ خود ہیں. کیوں غلط ہے؟ جو چیز نقصان دے رہی ہے ہم نہیں جانتے نقصان, یہ جانتے بھی ہیں, ایک کھانا ضروری ہے کہ منہ کا مزہ ہے. جب تک ہم سادگی میں نہیں آئیں گے, ہم اس شکل کو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈال دیں گے جہاں میری آپ کی بقا, ہماری نسلوں کی بقا ہے, اس وقت معاملہ درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, میں نے چھوٹی سی بات کی, میری بات شاید ممکن ہے آپ کو اچھی لگے, سننے والوں کو اچھی نہ لگے, لیکن بات غلط نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب میرے پاس مایا بولتی ہے, ہاں میرا بچہ یہ دوائی نہیں کھائے گا, اور بھائی پھر ٹھیک ہے, ہمارے پاس تھوڑا علاج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی میرا بچہ پرہیز نہیں کرے گا, اس طرح کہنا میں علاج نہیں ہے. یہ چھوٹی سی مثال دوں, میں اے ڈی ایم نیچر پہ آ رہا ہوں, لیکن میرے ایک آنکھ کو دیکھا بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے, اس کا بچہ جو نا مسلس کی بیماری میں تھا, وہ ختم ہوتے ہوتے آخر یہ ہوا کہ مت چلنے سے فارغ ہو گیا. میں فطرت بول رہا ہوں, جی میری آپ کی بھی فطرت ہے, ہم فطرت خالی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ بچے کا علاج شروع ہوا, پہ بولا جی دوائی مجھے فری میں دے, میں ڈاکٹر ہوں. میں نے کہا بھائی صدقہ زکات نہیں, میں یہ دوائی پیسے بنتی, پیسے بولا کچھ, میں نے کہا جس کو 10% ڈسکاؤنٹ کر دو. ٹھیک ہے. علاج شروع ہوا, بچہ کھڑا ہو گیا, چلنے لگا, بہتر ہوا. اور وہ جب بہتر ہوا, وہ بچہ دوبارہ اس کی حالت خراب ہونے لگی. اب یہ بات میرے لیے بطور ڈاکٹر یا مالک جس جو بھی کہہ دیں, میرے لیے تو پریشانی ہے کہ ایک شخص ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ کیوں اس کنڈیشن میں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ پرہیز کیا کروا رہے ہیں؟ اب یار تیری بات تھوڑی سنوں گا میں, آپ نے یہ منع کیا, وہ منع کیا, میں سب کھلاؤں گا, میں یہ بھی کھلاؤں, میں ریڈ میٹ بھی کھاتا ہوں, میں رائس بھی کھلاتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, سب کھلاتا ہوں. میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس علاج نہیں. جب بچہ ٹھیک ہو رہا تھا آپ نے اس کو دوبارہ برباد کیا, اس لوجک کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میری مرضی مطابق چلے گا, پھر علاج بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کریں. جس نے میرے پاس علاج کرنا ہے یاسر, اس نے میری مرضی کے مطابق چلنا ہے, میری ہدایت کے مطابق چلنا ہے. میں ایلوپیتھ ہومیوپیتھ کی حکیمی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں. یاسر میں نے جو سیکھا ہے میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. جتنا میں نے سیکھا ہے اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن اس سے کم بھی نہیں کر سکتا. جتنا میں نے سیکھا ہے. اس کا اینڈ کیا نکلا کہ میں ان کو معذرت کر لی. پھر انہوں نے جا کے کسی چینل پہ, جہاں کہیں اور چینل میں تھا, ان کو اپروچ کیا, اور انہوں نے آ کے طبیعت صاف کر دی, اور معاملہ ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. پہلے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے خالد بات کر رہا ہوں. ٹھیک. یاسر صاحب
وہ ڈاکٹر صاحب سے پتہ یہ کرنا ہے. گلا آج کل بہت خراب رہ رہا ہے میرا, خراب ہے, بہت بالکل زیادہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑی بہت مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ. جو بات کی تھی ابھی آپ کے جی سامنے جی آئی. آ گئی ہے, کال آ گئی ہے. سب سے پہلی بات ہے جس کو بولتے ہیں چکن گونیا, اس میں بھی پرابلم ہے, کورونا میں بھی پرابلم ہے, نزلہ زکام میں بھی پرابلم ہے. جی ہر جگہ پہ گلے کا جو معاملہ پہلے آتا ہے کہ سب کچھ یہیں سے نیچے پیٹ میں بالکل جاتا ایسا ہی, اسی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ. ہے. یہ بالکل تمام لوگوں کو میں سبق دے رہا ہوں, آپ پڑھ لیں. ڈیلی صبح کو 1 گلاس پانی نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ تیز گرم کر لیں. ٹھیک ہے, چائے کا آدھا چمچہ شہد ملا لیں. ٹھیک ہے. چائے کا آدھا چمچہ دار چینی پسی ہوئی منہ میں ڈالیں, اوپر یہ گرم پانی شہد والا پی لیں اور 1 گھنٹہ ناشتہ نہ کریں. ناشتہ نہ کریں. شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکالیں, کریلا گرینڈ کر لیں, جیسا ہے ایسے سے دھو لو, تھوڑا پانی ڈال کے گرینڈ کر لو, بالکل ٹھیک ہے. کپڑے سے نچوڑ کے وہ پی لو. کریلا پینے سے کبھی ایک آدھ موشن آتا ہے, کبھی نہیں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو روزانہ شروع کرو. آپ ٹھنڈی کھٹی بازی چھوڑ دو, لسی بالکل چھوڑ دو, دہی کی لسی اور دہی کھانا بھی چھوڑ دو. دہی صرف پکنے میں ڈال دو, بہت اچھی بات ہے. دہی پکنے میں ڈال لو, اور لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر چھوڑ دو. کھانے میں ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, 4 سبزیاں, کبھی کبھی پالک لے لیں, اور کیا نام میتھی لے لیں. یہ آپ لینا شروع کریں, آپ کا گلا ٹھیک ہونا شروع ہوگا. اب ایک نسخہ اس کا سیکنڈ پارٹ باقی ہے, جی وہ پورا کر لو. وہ تمام لوگوں کو جن کو یہ تکلیف ہے وہ رات کو 1 کپ 1 گلاس دودھ لے لیں, اس میں 5 سے 7 لہسن پیس کے ڈال لیں. ٹھیک ہے. 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, تازی ادرک کا پیسے ڈال لیں, اس کو ہلکی آگ پہ پکائیں, 2-4 منٹ پکا لیں, ہلکی آگ. ٹھیک ہے. پکانے کے بعد اگر چینی ڈالو یا بغیر چینی کے یہ پی کے سویا کرو. اس میں آپ کا یہ یہاں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک آپ کا نظام مینٹین ہونا شروع ہو جائے گا. بہت خوب. آپ کی 1 لاکھ کی دعا کام نہیں کرے گی, لیکن یہ 2 چیزیں کام کر جائیں گی. ٹھیک ہے, کالر کو شامل جی، کرتے ہیں, بسم گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. لیکن پی لیجیے, میرے اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. جی السلام علیکم. ہاں اچھا, کال ڈراپ کر دیں. ٹی وی کی آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, بار بار دہرانا مشکل ہے. تو دیکھیں, میرے پاس جو ڈاکٹر یا میڈیکل میں قابل علاج ہیں یا ناقابل علاج دونوں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی کنڈیشن ہوتی ہے جب آتے ہیں تو ان کی سانس نہیں سنبھلتی, دمے کی تکلیف ہوتی. دمہ ایک تکلیف نہیں, اذیت ہے. وہ اذیت ہے کہ وہ کبھی کبھی یاسر مریض کو دیکھیں تو نہیں بولتا نا کہ بعد میں میری بھی آنکھوں میں سے آنسو نہیں بند ہوتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں رات کو ہم کرسی ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سوتے رہتے ہیں, لیٹ نہیں سکتے. جب علاج کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, وہی مریض ہوتا ہے, وہ لیٹ کے سوتا بھی ہے, کھاتا پیتا بھی, اپنی زندگی مزے میں ہوتا ہے. یہاں منہ کا مزہ چھوڑنے, زندگی مزہ لینا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں, بار بار دہراتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی میں بول رہا ہوں نور حسن. نور حسن صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کو نا گیس کی پرابلم ہوتی ہے. پہلے میرے کو السر ہوا تھا تو انہی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا تک ملنگا کھانے کا, وہ میں نے کھایا تھا تو میرا السر وغیرہ تو ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن میرے کو ابھی پرابلم یہ ہے کہ جو نا گیس میرے کو ہو جاتی ہے رات کو, یا صبح اٹھتا ہوں جب گیس ہوتی ہے, میرے کو اکثر گیس کی پرابلم رہتی ہے بس. اچھا ٹھیک ہے, ابھی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. ٹی وی کے چلو بہت شکریہ. گفتگو اس فون کرنے والے کا اللہ بھلا کرے گا. اگر میدا ٹھیک ہو گیا تو ملنگا کھانے سے ٹھیک ہو گیا. اب گیس کا یہاں 2 معاملے الگ الگ میرے سامنے ہیں کہ ایک تو کھا کے سو جانا, ٹھیک ہے, کھاتے رہو سوتے رہو, کھاتے رہو سوتے رہو, تو آپ یہ اس کا حل نہیں ہے. آپ کھانا کھانے کے بعد جو بھی ٹائم ہے, آدھا پونا گھنٹہ تھوڑا بہت چل پھر رہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد سو جاؤ. گیس کا مسئلہ ہے تو رات کو سونے سے پہلے چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہاڑ کا پاؤڈر نیم گرم پانی میں 2 قطرے شہد ملا کے آپ لینا شروع کرو رات کو سونے سے پہلے. صبح اٹھ کے تم جتنا پانی پی سکتے ہو 2-3 گلاس یہ کنٹینیوس رکھو, اس کو پیو. آپ کو یہ گیس کا پرابلم ختم ہو جائے گا, لیکن اس مہینہ 20 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں آپ نہ کھاؤ جو بادی چیزیں ہیں. بہت ضروری, بہت ضروری بادی چیزیں نہ کھائیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, بڑا گوشت کوئی بھی مریض اپنی زندگی سے نکال دے. پہلی شرط ہے. پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے, اگر شوق پورا کرنا ہے,
چاول کے ذائقے کا، تو چاول کو جو پیچ نکال کے پھینکتے ہیں، اصل چیز وہی ہے، وہی ہے. اصل چیز وہی ہے. ایک سوال ڈاکٹر یاسر سے میرا ہے کہ جس وقت آپ سردیاں گرمی کبھی گلا خراب ہوتا ہے، آپ سوپ کیوں پیتے ہیں؟ یا بیماری کے اندر ہی جب ہوتے ہیں تو سوپ پیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جس چیز سوپ بنتا ہے اسی طاقت اس پانی میں آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاول کی طاقت اس پانی میں آتی ہے جو پھینک دیا جاتا ہے، نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ اصل چیز وہی ہے. بالکل اس کا طریقہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی ضرور اگر اجازت ہو تو میں اس کی بتاؤں. ضرور ضرور تذکرہ کیجیے. پیچ نکال کے اس کو الگ برتن میں پکا لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. پکانے کے بعد خاندان کے ہر فرد کو آدھا آدھا کپ دے دیں. آپ یقین مانیں، بے شک بعد میں چاول کھا لیں، ان کے آپ چہرے دیکھنا، صرف ایک ہفتے بعد آپ کو ہر کسی چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. بہت خوب. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیں میرے بھائی، ورنہ کال ڈراپ کرنی پڑے گی. ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے دوبارہ کال کریں، کیونکہ آپ کے پیچھے سے جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی تھی. جی نہیں، شوق کا کوئی مول نہیں. کیا ایسا ہی شوق کا کوئی مول نہیں. شوق تو یہ ہے کہ وہ ٹی وی سے اپنی آواز سے کہنا میں سن کے جو آپ موبائل سے دینا چاہتے ہیں، ٹی وی سے آپ تک آواز نہیں پہنچے گی، مجھ تک بھی نہیں پہنچے گی، لیکن وہ شوق پورا کرتے ہیں، لیکن ان کا شوق غلط ہے. جی پتہ ہے کہ وہ چیز ٹی وی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہیں، بات گفتگو کی حد تک. اس کا نقصان بھی یہ ہوا کہ ابھی وہ پروگرام میں شاید کال پہ ہمارے ساتھ ہوتے، اپنا شاید اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بتا بھی دیتے، اور وہ شاید حل بھی ہو جاتا، بلکہ یقیناً حل ہو جاتا. جیسے پہلے کالر لیکن کا وہ ہوا ٹی وی کی آواز سننے کی وجہ سے جو ہے اپنی وہ موقع آپ نے گنوا دیا. چلیں بہرحال. تو یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے کہا میرے گلے کی تکلیف ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے. آپ کو دیکھیں کورونا کیا چیز ہے، اگر مجھے اجازت ہو برا لیکن نہیں لگے گا میرے خیال سے، اور شاید میری آواز بھی نہیں کٹے گی. ویسے اگر یوٹیوب پہ میں نے کہا تو میری تو بند ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نہیں بات کر سکتے. جی. کورونا جو ہے جس کو دیکھیں ڈبل نمونیا، آپ کو پتہ ہے یاسر، آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ، دادا، ڈبل نمونیا سینکڑوں سال سے نہیں، ہزاروں سال سے نہیں، لاکھوں سال چلا رہے. بالکل ایسے ہی. اس سے پھیپھڑے جام ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے جام ہوتے ہیں، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہماری زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور پھر اس میں سانس لینا ختم ہوتا ہے، بندہ بیکار ہو جاتا ہے. میں اس کی آسان سی بات بتا دیتا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں، میں اپنے اللہ کی محبت، اللہ کے پیار میں جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں نا، میں اپنے رب کی رضا کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوں. اللہ کے پیار میں تمام لوگ سنیں جن کو بھی دمے کی تکلیف ہے، پہلے کریلے کا جوس وہ لازمی پئیں. ٹھنڈی کھٹی بازی چھوڑ دیں. میں بات اس طرح لے جا رہا ہوں کہ تاکہ ان گلے کے تکلیف کے ساتھ دمہ بھی ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ صبح اٹھیں، آپ کو شوگر ہے یا نہیں اس کو بھول جائیں. صبح اٹھتے ہی آپ نے ایک گلاس پانی نیم گرم سے تھوڑا سا تیز گرم کیا، 4-6 قطرے شہد ڈالا، آدھا چمچہ دال چینی ڈالی منہ میں، اوپر گرم پانی پی لیا. پینے کے بعد 1 گھنٹہ کچھ کھاؤ پیو نہیں. شام کو 1 پاؤ کریلے کا جوس نکالو، اس کو نچوڑ کے وہ پی لو. آپ خود دیکھیں گے آپ کو دمے کی تکلیف، پھیپھڑوں کی تکلیف، گلے کی تکلیف، سب سے زیادہ جو آنتوں میں ہلچل پڑی رہتی ہے نا، اور بولتا ہے یار میں واش روم جاتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں، تھوڑی سی پوٹی آتی ہے، پھر بھی وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پوٹی رکی ہوتی ہے. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں، آپ کا پیٹ ایسا جیسے آپ نے گندا کپڑا دھو دیا ہوا. آپ کھاتے ہیں، آپ کی جان کو لگتا ہے، پہلے یوں ہوتے ہیں، پھر کھلتے ہیں، پھر ماشاءاللہ ایسے صحت مند ہوتے ہیں. چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے پر کیا فرق پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اردو نہیں آتی، میں سیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں چہرہ آئینہ ہوتا ہے، میں نے سنا یہ. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہ جو کچھ انسان کے جسم کا درد، کرب، خوشی صرف چہرہ بتا سکتا ہے. اگر چہرے پہ تکلیف ہے، کرب ہے، تو اس سے مطلب ہے وجود میں کہیں نہیں تکلیف ہے. چہرہ رونق میں والا ہے، سمجھ لے کہ بندہ خوشحال ہے، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں، بیماری سے باہر آ چکا ہے. تو یہ ایک انسانیت کا رشتہ ہے جس پہ آپ اور ہم دونوں کام کر رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کرنے کا آپ کا ہمارا ایک ہی ہے نا کہ انسان کی بقا، اللہ کی رضا، رسول کی محبت، رسول کی چاہت میں اور قرآن کی محبت میں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی جستجو کرتے ہیں، میں اپنی کرتا ہوں. آپ اپنے ڈاکٹر سے ملتے ہیں، پروفیسر سے ملتے ہیں، جو ڈیٹیل میری آپ کی بات ہوتی ہے، میری رپورٹس آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، وہ آپ کو ان سے پوچھتے ہیں، انہوں نے آپ کی رائے دی ہوتی ہے ہمارے پاس کیا علاج نہیں ہے. یہی کئی لوگوں نے کہا، اور آپ کے پاس وہی مریض آ کے ٹھیک ہو کے آپ نے دیکھا. پہلے بات کی رپورٹس آپ کے سامنے. اب ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا، جی بولا جی وہ کچھ مریض میں آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھیج دیں. مجھے نہیں خبر تھی، انہوں نے مریضوں کو بھیجا اور علاج ہوا. علاج ہونے کے بعد مریض ٹھیک ہو گئے. میں نے دیکھا نہیں، ایک دفعہ اس کی کال آئی تھی. ہونے کے بعد جب اس کی رپورٹس دوبارہ آئیں تو اس نے رپورٹس پڑھنے کے بعد
और दोबारा मुझे फ़ोन नहीं किया। अच्छा, करना चाहिए था ना, बिल्कुल ठीक है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं किया कि उनके पास 3 साल इलाज हुआ, हमारे पास 3 महीने इलाज हुआ, और 3 महीने में वो चीज़ नेगेटिव हो गई और बंदा अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। मैं छोटी मिसाल दे रहा हूँ, एडीएम नेचर पे आ रहे हैं, लेकिन मैं देख प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी कई मरीज आए, मैं आपने बोला कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है यासिर, केमिकल अजाब है, केमिकल इंडस्ट्री जो हमारे जिस जो हम खाते हैं हर चीज़ में केमिकल है। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो बच्चे के मैदे में खाने में थैलियाँ हैं, पानी की थैलियाँ, कहीं ज़ख्म है, बीमारी का कुछ नाम अजीब सा है। वो बच्चा कई महीनों से डॉक्टर पास ज़र इलाज रहा, अभी मेरे पास भी 3 महीने से ज़र इलाज है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 99% ठीक है, लेकिन परहेज़ अभी भी है, परहेज़ बाकी वो बच्चा कर रहा है, स्कूल जाना शुरू हो गया, जिसकी उम्मीद बहुत थोड़ी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ देह बात यासिर पढ़े लिखे इंसान को होती है। अगर मैं एक मिसाल दूँ, आपको रिपोर्ट अगर आप कुछ किसी दें तो आप बिल्कुल सर से पाँव तक परेशान हो जाएंगे जी, ऐसा ही। और आपकी जगह कोई और शख्स है जिसने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, उसे पढ़नी नहीं आती, वो बिल्कुल बेफिक्र बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जो कि जिनकी माएँ पढ़ी लिखी हैं या बाप पढ़े लिखे हैं, वो क्या नाम है बी फार्मेसी या MBBS हैं, वो उनके लिए एक अज़ियत बन जाती है। बहुत खूब है। मैं इसी नुक्ते पे आपको रोकूंगा, कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम कौन और वरहमतुल्लाह। कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। फरमाइए। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप फ़ोन के ऊपर हमारी आवाज़ हाँ, सुनिए। ये हसन साहब से पूछना है कि जो एलोवेरा है वो किस तरह खानी है? कहते हैं सुबह निहार में थोड़ी खा लो तो वो फायदा देती मैं नहीं समझा। है, जैसे जिस्म के दर्द के लिए, इनके लिए, तो वो कैसे खाएं, ये पूछना था। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ तक समझ सका हूँ कि कैसे खाएं। आपने किस चीज़ की खाने की बात की है? आराम से बताइए, बिल्कुल इत्मीनान से। जी जी। किस चीज़ की? उमर बेटा आवाज़ आ रही है समझ में? एलोवेरा, एलोवेरा ठीक है, हाँ, एलोवेरा को आप ठीक पूछ है। रही हैं कैसे खाएं, ये आप जानना चाहती हैं? हाँ, तो मैं एलोवेरा कह रहे हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए जैसे है उनके जोड़ों लिए के दर्द के खाएं, लिए आपने फायदा सही कहा, होगी। लोग ये कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये किस हद तक बात दुरुस्त है ये भी जान जैसे लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसका जी। तरीका इस्तेमाल जानना चाहती हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जनाब, बहन हमारी बड़े काम की बात की काम की शादी ने, बात की है, अल्लाह जी। शादी को सलामत रखे, आमीन इलाही आमीन। हमेशा सब दुनिया को सलाम रखे। आप में कुल कायनात का हर इंसान जो भी जहाँ भी जिस मज़हब से भी, अल्लाह सबको शफा दे, सबको खुशियाँ दे और खुशहाल ज़िंदगी दे। एलोवेरा बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन चीज़ है। एलोवेरा रात को 3-4 इंच का टुकड़ा काटे, उसको सेंटर से खोल के ऐसे चीर के खोल ले। ठीक है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो इसमें नमक ना डालें, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसमें एक चुटकी नमक डाल के इसको खोल के रख लें। बिल्कुल ठीक है। सुबह उठते ही निहार मुंह चमचे से खुरच के इसका तमाम गूदा आप खा लें इसे। ठीक है, खाने के बाद 1 घंटा खाना पीना मना है। मना है। इसमें आपके गले के लिए, आपके मैदे के लिए, मैदे की बदबू के लिए, दिमाग के दर्द के लिए, जोड़ों के लिए और स्किन के लिए बेताशा फ़ायदेमंद है। स्किन बिल्कुल खिलती हुई नजर आई आपको, लेकिन 4-6 महीने कंटिन्यूस, बिल्कुल ठीक है। 2-4 दिन का काम नहीं है, ये आपने अच्छा किया। 4 से इसके साथ 6 महीने। हमारे यहाँ तो फौरन रिजल्ट नहीं, फौरन भी खाए भी, दवाई गोली हाथ में होती है तो बोले भी तुम्हें ठीक क्यों नहीं हुआ। जी, खाना दूर की बात है ना, दवाई हाथ में होती है, हाथ में होती है, कहते हैं ठीक क्यों नहीं हुआ? ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि कहते हैं दवाई तो पकड़ी है ना हाथ में। हमारे पास एक से एक माशाल्लाह ज़हीन लोग आते हैं। यकीनन आते हो, हाँ, बिल्कुल मुझे इल्म है। तो ये जो इसने सवाल किया, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, इसके ख़ानदान को, कुल कायनात हर इंसान को, मेरे आप समेत सारे नस्लों को हमेशा आबाद रखे, पाकिस्तान को आबाद रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे हर शर फितने से, आमीन। आप हम सब महफूज रहें। लेकिन जिसका सवाल है बड़ा कारआमद है कि ये हर इंसान की ज़रूरत है, आपकी भी मेरी भी है। मैं भी एलोवेरा खाता हूँ, कभी पहले बहुत खाया है, अब मैं इतना कम टाइम कम होता है, मुझे भी खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन तरीका खाने का ये है। लेकिन आप इसमें दूसरा रुख है जी, ये ए पार्ट है। अब बी पे चलते हैं। बी पे चलते हैं, बहुत अच्छी बात। बी ये है कि आप एलोवेरा का अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर सिर्फ खाने की हद तक है तो फिर तो मसला नहीं, आपने खा लिया। बिल्कुल ठीक है। अगर इससे फ़ायदा उठाना है तो आलू, चावल, बड़ा गोश्त, दालें, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को 6 माह के लिए बंद कर दें अगर फ़ायदा उठाना है। अगर वही वाली बात है, वो क्या नाम है, मुँह के मज़े लेने, तो फिर इधर खाते रहो, फारूक होते रहो, इसके अलावा मैं ज़रा इस बारे में और आपसे बात करना चाहूँगा। एक कॉलर हैं, उनको शामिल कर लिया जाए, उसके बाद बात जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی میں مائرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مائرہ کیا پوچھیں گی؟ پوچھیے. جی یہ جو حاجی صاحب ہیں ان سے پوچھنا تھا کہ میری ماما کے نا مطلب جوڑوں میں بہت درد تھا نا, میری ماما نے اس کو دوائی دی تھی اچھا تو دوائی لی ان تھی. کو افیکٹ نہیں ہوا, 10 دن کی انہوں نے دوائی دی تھی. ٹھیک ہے. میری ماما کی ٹریننگ میں گئی تھی 10 دن پہلے. درد کی دوائی دی تھی, درد نہیں گیا یہ آپ نے کہا, جی, ایسا ہی ہے؟ اور جو تیل جو لگا رہی ہے نا مزید درد بڑھ رہے ہیں. اچھا تیل لگانے سے افاقہ. روز دیوی دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور باقی ماندہ جو پرہیز وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا اس پہ عمل جی کریں گے؟ وہ سب کر دی ہیں, سب کر دی ہیں. اچھا سب کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, چلیں ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. بڑے بہت مزے کی اچھا بات کہا. ہے. جی جی عائشہ فرمائیے. یاسر سچ بولنا مشکل کام ہے, یقیناً آسان نہیں ہے. صرف تیل لگانے سے درد نہیں جاتا, درد سے فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا تیل لگا رہی ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ انگلی کٹوا کے شہدوں میں نام لکھوانا, اور آج کل وہ بھی ختم ہو گیا. آپ تو مرغی کی ذبح اس میں انگلی ڈبو کے لگاتے ہیں, آپ شہدوں میں نام لکھوا دیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے علاج یہ ہے کہ دوائی کھانی پڑتی ہے جسم کو اندر سے ٹھیک کرنے کے لیے, اور تیل و کریم لگانی پڑتی ہے اوپر سے. تیل کریم کھانے کی نہیں ہے, صرف لگانے کی ہوتی ہے. اور اس میں ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, بکرے گوشت, انڈے کی سفیدی, روٹی, ڈبل روٹی, گرم دودھ, چائے, یہ رہتا ہے. باقی سب ختم. یہ چاول ہی مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں. کھیرا سختی سے منع, یہ کھیرا بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی حکیم نے کہا تھا کھیرا کھانے سے میدا ٹھیک ہوتا, ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور کھیرا زہر ہے, دردوں والوں کے لیے زہر قاتل ہے. ٹھیک ہے, منہ کے مزے پورے لینے ہیں, دوائی لینی نہیں ہے. میری بات کو پہلے سننا سے مجھ پہ احسان کیا جو فون کر کے, دوائی لینی نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہم ابھی تک ہوئے نہیں. میں نے مثال دی نا, دوائی ہاتھ میں پکڑی ہوئی, کھائی بھی نہیں ہے, لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. آپ سے بولا کہ تیل لگا رہی ہیں, صرف تیل لگانے سے بیماری نہیں جائیں گی, دوائی کھانی پڑتی ہے, پرہیز کرنا پڑتا ہے. پرہیز کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ کہ ہم نے تو لاکھوں روپے کی پہلے خرچ کیے تو نہیں ہوا, لیکن یہاں آ کے تو دوائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہم پرہیز نہیں کر سکتے. سوال تو یہی ہے نا کہ مجھ سے کیا کہا جاتا ہے, جی ہم پرہیز ہی نہیں کر سکتے, تو ہم ٹھیک ہونے کا تھا میں بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. یہ جو بھی اس نے کہا اللہ کا بھلا کرے, دعا اللہ کو شفا دے, سب کو شفا دے. ہماری دعائیں, ہم تو درویش فقیر لوگ ہیں, سبھی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دوائی کون سی لیے, کھائی یا نہیں کھائی, پرہیز کیا نہیں کی. اسے بولا میں نے تیل لگا لیا, اس لیے میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ نے پرہیز کیا یا نہیں کیا. دیکھیں دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے, ایک کوئی بھی بات پہلے تو یہ کہ حتمی بات نہیں کی جا سکتی. دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کو پرہیز بتایا جا رہا ہے, یہ شرط اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ یہ جو دوا آپ کو دی ہے اس کا اثر آپ کو نظر آئے. اب یہ بات آپ زیادہ بہتر جانتی ہے, جیسا بھی ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ سچ بولنا مشکل کام ہے. اگر واقعتاً ایسا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک دم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ شاید آپ کو اثر نہ کرے. کچھ جگہوں پر آپ کو فوری فائدہ ہو بھی جاتا ہے, جس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ استعمال کریں گے فوراً آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بگاڑ سالوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے, یا یہ دردوں کا معاملہ ہے جو وہ سالوں سے چلا آ رہا ہے, آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوتا ہے, تو وہ ایک دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر یا محض 10 دن کے اندر ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو ایک صلاح دے رہا ہوں, نہیں حقیقت ہے یہ, وہ کریں. کیونکہ جب درد آپ کو اس حال تک پہنچنے میں سالوں لگے ہیں تو یقیناً اس سے باہر نکلنے میں اگر سالوں نہیں تو یقیناً بہت تھوڑا وقت تو لگے گا, لیکن وقت ضرور لگے گا. اس چیز کا آپ خیال رکھیں. تو یہ ذرا کر کے دیکھیے, تھوڑا سا اور اس کے اوپر آپ استعمال کر لیں, اس کے بعد پھر آپ اپنی رائے دیجیے. اور دوسرا سوال آپ اپنے آپ سے خود یہ کیجیے کہ جو آپ کو پرہیز بتایا گیا ہے آپ اس کے اوپر ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی طریقہ علاج اپنا لیں. آپ اپنی بزرگ کہتے ہیں کہ بیماری آتی گھوڑے کے دوڑ پہ, جاتی ہے چمٹی کی دوڑ پہ. آج تک یہ سنتے چلے, وہی حقیقت بھی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, اس بچی کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ کو ایمبولینس میں لے کے آتے تھے, 65 سال عمر میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ واکر پہ آنا شروع ہوئی, پھر وہ چل کے آنا شروع. حاجی صاحب یہ عمل مکمل کرنے پھر ہمیں اختتام کی طرف جانا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتنی بھی لوگ بیمار ہیں, جس کو جہاں تکلیف ہے جوڑوں کے درد والے, اور جہاں تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھ لیں اور جم پڑ میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اور یہ چیز ہماری ایڈیم نیچرز ہاتھ پہ موجود ہے, اس کو لگا کے روزانہ اس پہ عمل کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً شفا ملے گی. بسم اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں باری جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو، ساری کائنات انسان ملک اسلام پاکستان کو، پاکستان ساری باتیں دشمن دشمن ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے، ساری دنیا فاش شائستہ تمام ملک کو شفا ملے، سب کی تکلیفیں باری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب کی تکلیفیں ہماری جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام کا آخر کیس ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کا بیٹھے ہوئے سب کو ہم اجازت چاہیں گے، ہم نکل جائیں گے. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی معزز مہمان حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرما تھے، آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا کیونکہ اب اجازت لینے کا وقت ہے. اور جو سوالات پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تو کوشش کریں گے جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں آپ کے سوالوں کو ضرور شامل کیا جائے. یہیں تک آج کا پروگرام تھا، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد.